بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد ومن شیعت علی بن ابی طالب ولم یجعلنی من سائر الامم۔ تو پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ محرم بذات خود ایک پیغام ہے، میسیج ہے۔ تو میں اس کو اس نقطے سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ہدف ہے، ایک منزل ہے، ایک مقصد ہے۔ صرف یہ جو رونا دھونا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ہماری عشق ہے جس کی وجہ سے ہمارے آنسو آتے ہیں، ورنہ جس کے دل میں عشق نہیں ہو تو اس کے آنسو کس طرح آ جائیں گے؟ یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو میں ذرا اس چیز کو اس نقطے سے دیکھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو یا ہمیں رلانے کے لیے یہ کوئی کام نہیں کیا ہے، یہ قربانی نہیں دی ہے۔ صرف رونا دھونا اور رونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایک ہدف ہے۔ تو اس ہدف کو سمجھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو 9واں محرم ہے یا 8واں محرم ہے یا 7واں محرم ہے، جو بھی ہے، تو یہ ایام غم ہیں، تو ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی اہم ایام ہیں۔ اس میں بالکل وہ کتابوں میں ذکر ہے اس کا کہ کون کون سے اعمال بجا لینے چاہیے، تو وہ کتابوں میں موجود ہے، اس کے مطابق یہ اعمال بجانا چاہیے۔ اور عزاداری کی بہت تاکید ہے۔ اگر عزاداری نہیں ہوتی اور یہ شور و گل نہیں ہوتا تو پھر کیا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، خاموشی ہوتی اور خاموشی موت ہوتی ہے۔ اور یہ شور و گل جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے۔ مردے شور و گل نہیں کرتے ہیں، جو زندہ ہوتا ہے وہ پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ حسین زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ تو خدا نے خود قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تو راہ خدا میں جو بھی قربانی دیتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہیں سمجھیں۔ تو جو لوگ امام حسین کو مردہ سمجھتے ہیں وہ اب بھی مردہ ہیں، اور جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھتے ہیں وہ اب بھی زندہ ہیں۔ آپ دنیا کے حالات خود جائزہ لے لیں۔ اسی حوالے سے انکل میں ابھی پوچھنے لگا تھا، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جو ہے نا، اس عزاداری کے مقاصد ہم نے خود جو ہے نا، اس کے اثرات ہم نے اپنے دور میں ابھی جو حالیہ انٹرنیشنل حالات جو بنے، ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ بنی، جس میں رہبر مسلمین جہاں سید آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی جو شہادت ہوئی اپنے بیوی بچے خانوادے کے ساتھ، جس نے کربلا کا جو واقعہ تھا اس کو ایک دفعہ پھر زندہ کیا، تو یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ انٹرنیشنل یہ جو حالات بنے، اس حوالے سے تھوڑا بتا سکتے ہیں؟ یہ تو بین ہے قد تبین الرشد من الغی، یعنی رشد و ہدایت ایک الگ چیز ہے بغاوت کے مقابلے میں۔ یہ جو لوگ باغی ہوتے ہیں یہ دنیا والے نہیں سمجھتے کہ کون باغی ہے، ایران باغی ہے یا امریکہ اور اسرائیل باغی ہیں۔ ویسٹرن میڈیا میں اور پورے یورپ میں تو یہ جو ایران کو ایک باغی یا دہشت گرد یا ایک جنگ پسند ملک سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی سمجھنے میں بہت بڑی غلطی ہے، ہم نے دیکھ لیا۔ اور میں تمنا کرتا تھا کہ خدا مجھے اس وقت تک زندہ رہے کہ میں یہی خبریں اور یہی حالات کو دیکھوں۔ تو اب دیکھ لیا ہم نے، اس کا بڑے باریک طریقے سے دیکھا، باریک نقطۂ نظر سے دیکھا، تو ہمیں یہ توقع نہیں تھی نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو یہ ایک نعرہ تھا، یہ ایک آواز تھی کہ خدا کی جو نصرت ہے وہ قریب ہے، دور بعید نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے مشاہدہ کیا
अल्लाह की तरफ से नुसरत हुई। एक ऐसी ताकत जो पूरी दुनिया चाइना से लेकर जो बड़ी बड़ी जो क़ुव्वतें हैं, एटमी क़ुव्वतें हैं, ये भी खौफ खाती हैं अमेरिका से, इनकी टेक्नोलॉजी से। खुद रशिया, बल्कि एक चाइनीज़ से मैंने कहा था कि ये आप अमेरिका के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो वो कहता था कि हम डरते हैं। वो चाइनीज़ का कहना था। इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद वो जब डरते हैं आगे से जनाब बड़ी बड़ी ताकतें डरती हैं, तो उसके मुकाबले में हमने देखा एक कमज़ोर सा मुल्क, न जिसकी करेंसी आलमी सतह पर उसकी कोई हैसियत नहीं थी और न उसकी टेक्नोलॉजी का कोई शोहरत थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया इन ताकतों को। ये अपनी हरकत की वजह से, हरकत बहुत बड़ी चीज़ है। किस समत हरकत करना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी की तरफ हरकत करना चाहिए या फिर पैसों को बढ़ाने की या पैसे बढ़ाने की तरफ हरकत करना चाहिए या क्या करना चाहिए, हरकत किस तरफ होना चाहिए हमारा, तो ये उन्होंने समझ लिया। आगा साहब तो वो खैर इसके बारे में तुम्हें हैरान, बहुत ही हैरान हूँ कि इसने बहुत पहले इसने इस चीज़ को समझा था, इदराक किया था इस चीज़ को कि दुनिया में किस तरह से जीना पड़ता है, तो उसने सच कर दिखाया और वो शहादत से बागी नहीं हो गया, ना छुप गया। बल्कि मेरा कुछ इस बारे में कुछ कलाम भी था, अगर आपको जी अंकल सुनाए। तो अगर आप इजाज़त देते हैं तो फ़लस्तीन के मतलब मेरे कुछ अल्फाज, तो मैंने ये 2025 में कुछ अल्फाज लिखे थे। माशाअल्लाह। इसमें मैंने लिखा था कि क्या लिखा था खुद, हाँ, बैंकरों में छुप के वो कैसे बचाएं अपनी जान, इसराइल की तरफ है, बंकरों में छुप के वो कैसे बचाएं अपनी जान, आप पहुँचे उनके सरों तक होशियों के तीरों कमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अहल ईमान ने अपनी कोशिश से बढ़ा दी उसकी शान, अहल ज़र ने ढूंढ निकाला एक बहाना इन आन। माशाअल्लाह। आतशी लहरों की जद में आ गए उनके मकान, एक ही लम्हे में पलटा उसका ये सारा प्लान। माशाअल्लाह, सुभान हो अल्लाह। गए उसके बरकी असलहे अब मुकम्मल नातवान, वाह, फातह आलम का ख्वाब बन गया एक वह मुगबान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान कहते अल्लाह। हैं अहल फिक्र नज़र ये नहीं इंसान, ये नहीं इंसान, बनाते हैं जो बारूद से बच्चों का कब्रिस्तान। वाह वाह वाह। हो गए हैरत ज़दा ये ज़मीन व आसमान, बस किसी ने लिख दिया ये अनोखी दास्तान। शुक्रिया। माशाअल्लाह, थैंक यू अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।